والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم کا بنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے یا غوث اعظم می سنم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالم می سنم کی شفاعت حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے. آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا تاجدار کائنات کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جان محمد شمع بزم ہدایت نو شہر بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی عیب و نصحت جن کی شان انا اعطیناک الکوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبہ میں بآواز بلند ہم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی سکون کا ماحول بنا کر رکھیں, محفل کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں, شور نہ کریں, آواز بند کر دیں بالکل. سب بیدار ہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. آپ میری آواز پر مت جائیے, انشاءاللہ یہ آپ ساتھ دیں گے تو میری آواز کھل جائے گی. سب اچھی طرح جانتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے گلا گرم ہوگا انشاءاللہ آواز بھی کھلتی چلی جائے گی, کیونکہ نبی کی بات ہے اور آپ کا ساتھ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی بے پناہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سب پر اپنی رحمت کی برسات کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم مشانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات غم گسارے زمان سید سرورہ حامی بے قصا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت اسٹیج نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام وارثان منبر و محراب کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء. و تمام معزز و محترم سامعین حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہم سب یہاں حاضر ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. آمین. حضرات, آج کی تقریر کا موضوع ہے حسن مصطفیٰ, اور محبت سے حسن مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، by oath of the late morning and by oath of the late of the night when it covers۔ قسم ہے چاشت کی، یعنی قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اور رات سے اشارہ ہے حضور کی مبارک زلفوں کی طرف۔ کیا مطلب یہ کہ زلفیں سنور جائیں تو چہرہ محبوب کی قسم، زلفیں سنور جائیں تو چہرہ محبوب کی قسم، اور زلفیں بکھر جائیں تو محبوب کی زلفوں کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جامع الاوصاف ہے۔ جامع الاوصاف یعنی تمام وصف، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی۔ بس آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولان عظام کو، تمام پیغمبران عظام کو جو کمالات، جو عظمتیں، جو شانیں، جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ عطا فرمائی ہیں، وہ ساری عظمتیں، وہ سارے کمالات، وہ ساری شانیں، وہ ساری عظمتیں، حسن و جمال کی وہ ساری حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی ہے۔ ہر حسب مقدس میں اللہ نے بے شمار کمالات رکھے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی جب بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ کسی نے اپنے انداز میں کیا خوب کہا، یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلی، کیا بات۔ یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ اب آئیے میرے نبی کے حسن و جمال کی شان بے مثالی ملاحظہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، اور نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ یہ مصرع آپ یاد کر لیں، پوری تقریر میں میرے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ شعر میں 3 جملے بڑے خاص ہیں، پہلے آپ کو سمجھ لیں تو شعر سننے میں مزہ آئے گا، ورنہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ تو شاہ خوبا، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور خوبا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوبصورت۔ تو شاہ خوبا کا مطلب ہوا حسن و جمال کا شہنشاہ، حسن و جمال کا بادشاہ۔ تو یا رسول اللہ آپ حسن و جمال کے بادشاہ، جسے حسن ملتا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے تو جانے جانا،
یا رسول اللہ آپ جانوں کی جان ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ شعر بارہا سنتے ہیں، توجہ کریں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے، جان ہے، جان تھے نہیں، جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ، جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہ ہو تو جہان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا گا۔ بہت خوب۔ اور تیسرا جملہ ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ام الکتاب کہتے ہیں قرآن کو۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے، آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ شاعر نہیں کہتا، یہ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ سنیں حدیث پاک بخاری شریف، کیا کہا میں نے؟ بخاری شریف، بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان، صفحہ نمبر 93 کی صدر نمبر 23 24 25 26 27 عن الزهري رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني انس بن مالك الانصاري رضی اللہ تعالی عنہ وكان تبع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخدمه وصاحبه ان ابا بکر كان يصلي له في وجه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خارج إلى الصلاة إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اپنی قسمت پر فخر کرے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس نبی کا امتی ہونے کی موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی ہے۔ خود نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہیں، لیکن تمنا کیا کرتے ہیں؟ مولا کاش مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما، اپنی قسمت پر ناز کروں۔ جناب حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے پیروکار خادم اور صحابی تھے، فرماتے ہیں انہوں نے مجھے یہ خبر دی، اس بات کے بارے میں مجھے بتایا کہ حضور علیہ السلام کے مرض الوصال میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا لوگ نماز میں صفے باندھے ہوئے کھڑے تھے، لوگ نماز میں ادھر صفے باندھے ہوئے کھڑے تھے کہ اتنے میں میرے پیارے آقا نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کر کھڑے ہو کر میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور آقا کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں the Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم did not come out for 3 days۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے، 3 دن ہو گئے تھے، آقا باہر نہیں آئے تھے، بڑے بے چین تھے، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے بڑے بے قرار تھے، بڑے بے چین تھے۔ اور جب 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا ہے، اس منظر کے تعلق سے صحابہ فرماتے ہیں when the face of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam appeared
We had never seen a scene more pleasing than the face of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam as it appeared then. فرماتے ہیں جب حضور نے پردہ اٹھایا ہے اور حضور کا چہرہ ہمیں دکھائی دیا ہے، خدا کی قسم ایسا حسین منظر تھا کہ ایسا حسین منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن تھا، حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن تھا، حضور کا چہرہ قرآن کا ورد تھا۔ اب میرے آقا ادھر کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے آقا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اب غور کرنے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور کھڑے دیکھ رہے ہیں، صحابہ حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آقا مسکرا رہے ہیں، آقا مسکرائے کیوں؟ مسکرانے کی کیا وجہ تھی؟ ثم تبسم یضحک، آقا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بڑا پیارا تبسم فرما رہے ہیں، آقا ہنسے کیوں؟ آقا مسکرائے کیوں؟ آقا بات سمجھ میں نہیں آئی، سنیں مسکرائے کیوں؟ میرے آقا دیکھتے ہیں ابو بکر تم کون تھے نمازیں پڑھانے والے؟ توجہ علماء کی خصوصیت، ابو بکر تم کون تھے نمازیں پڑھانے والے؟ ابو بکر تم کون تھے جماعتیں کرانے والے؟ کل میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، کل میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اور آج تم اس قابل بن گئے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کو سنبھال سکو، اس کی امامت کر سکو، اس کی قیادت کر سکو۔ ارے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہو، اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہو، اگر وہ کسی رتبے پر پہنچ جائے تو سب سے پہلے پالنے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو یہ خوشی تھی حضرت ابو بکر کے نماز پڑھانے کی کہ آقا دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آقا کا یہ مسکرانا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور فرماتے وہ حسین منظر، صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کا چہرہ دیکھا وہ حسین منظر، فرماتے ہیں فہممنا ان من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد جو حضور کا چہرہ دیکھنے ملا، مگر ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر نماز میں ہے، حالت ہے نماز میں، سرکار کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ازراہ مسرت چاہا ادھر نماز بھی پڑھتے رہیں، حضور کے دیدار میں بھی مشغول ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے، شاید حضور تشریف لا رہے نماز کے لیے، لیکن آقا نے اشارہ فرمایا ابو بکر نماز پڑھو، نماز مکمل کرو، اور اسی وقت آقا علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور اسی دن آقا علیہ السلام نے وصال فرمایا، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن، حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن۔ اب شعر سنیں، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، آنکھوں کو لہرا کر کے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اب حدیث سن لیں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 298،
جامع الاحادیث جلد اول صفحہ نمبر 76 کی حدیث نمبر 366 عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل بعثني فطفت شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم اجد حجا خيرا من العرب ثم امرني فطفت في العرب ثم امرني فطفت في العرب فلم اجد حجا خيرا من مضر ثم امرني فطفت في مضر فلم اجد حجا خيرا من كنانة ثم امرني فطفت في كنانة فلم اجد حجا خيرا من قريش ثم امرني فطفت في قريش فلم اجد حجا خيرا من بني هاشم ثم امرني ان اختار من انفسهم فلم اجد فيهم نفسا خيرا من نفسك يا رسول الله سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے بتایا کہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی بے شک اللہ نے مجھے بھیجا کیوں بھیجا؟ تاکہ میں پوری دنیا کی سیر کروں، تاکہ میں پوری دنیا کو دیکھوں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دنیا میں گھوما، اے اللہ کے نبی میں زمین کے مشرق و مغرب میں گھوما، میں پہاڑوں میں گھوما، میں میدانوں میں گھوما، پوری کائنات میں گھوما، تو میں نے عرب سے بڑھ کر افضل کوئی علاقہ نہیں پایا۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اے جبریل اب پورے عرب میں گھومو، فرماتے فطفت فی العرب، تو میں پھر تمام عرب میں گھوما۔ جب میں تمام عرب میں گھوما فلم اجد حجا خیرا من مدر، تو میں نے قبیلہ مدر سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اے جبریل اب تمام قبیلہ مدر میں گھومو، فطفت فی مدر، تو میں تمام قبیلہ مدر میں گھوما۔ فلم اجد حجا خیرا من کنانہ، تو میں نے قبیلہ بنی کنانہ سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب قبیلہ بنی کنانہ میں گھومو، فطفت فی کنانہ، تو میں قبیلہ بنی کنانہ میں گھوما۔ فلم اجد حجا خیرا من قریش، تو میں نے قبیلہ قریش سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، اللہ نے پھر مجھے حکم دیا اے جبریل اب تمام قبیلہ قریش میں گھومو، فطفت فی قریش، تو میں تمام قبیلہ قریش میں گھوما۔ فلم اجد حجا خیرا من بنی ہاشم، تو میں نے خاندان بنی ہاشم سے بڑھ کر بہتر و افضل کسی خاندان کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اے جبریل اب خاندان بنی ہاشم میں گھومو، اور خاندان بنی ہاشم میں سے کسی ایک ذات کو چنو، کسی ایک ذات کو پسند کرو، کسی ایک ذات کو منتخب کرو۔ اب حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام خاندان بنی ہاشم میں آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر بہتر و افضل کسی ذات کو نہیں پایا۔ اسی لیے میرے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل صفحہ 245 کی سطر نمبر 3-4، ترمذی شریف جلد 2 کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 201 کی سطر نمبر 4-5-6، عن واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی بنی ہاشم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے رب نے مجھے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت پکار اٹھے کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ ہم مل کر کے پڑھیں، نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خصائص کبریٰ جلد فلسفہ نمبر 156۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کے وقت میں کپڑا سل رہی تھی، رات کے وقت میں کپڑا سل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے بہت تلاش کیا مگر سوئی نہیں ملی، فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتبیضت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، میں نے سوئی کو تلاش کیا مگر سوئی نہ ملی، اتنے میں آقا تشریف لے آئے، اور جب آقا تشریف لے آئے تو آپ کے چہرہ انور سے ایسا اجالا پھیلا، ایسا اجالا پھیلا کہ گمی ہوئی سوئی ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کو پڑھتے ہیں تو مچل کر پکارتے ہیں سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم شدہ کہتے ہیں گمی ہوئی سوئی، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اب آئیے اسی مصرے کا خلاصہ جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنے۔ جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں نعت پڑھ رہے ہیں تو یوں عرض کر رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حسن و جمال کے تاجدار احمد مختار، یا رسول اللہ آپ سے پڑھ کر حسن و جمال کا پیکر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کر دے حسان حسن والا تو ہو مگر آپ نے دیکھا نہ ہو، جمال والا تو ہو مگر آپ نے دیکھا نہ ہو، پھر آپ نے ایسے کیسے کہا؟ تو حضرت حسان بن ثابت دوسرے مصرے میں اس سوال مخفی کا، اس پوشیدہ سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہو بھی کیسے سکتا ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر تمام روئے زمین پر، اے اللہ کے رسول اس دھرتی پر آپ سے پڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، آپ سے پڑھ کر بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم اینڈ گڈ لوگ اس دھرتی پر کسی ماتا نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اور ایک بڑی خاص بات رب نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رب ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے ویسی تصویریں بناتا۔ توجہ کریں، قرآن رب جیسی چاہتا ہے، کوئی گورا تو کوئی کالا، کوئی موٹا تو کوئی پتلا، کسی کی ناک اونچی کسی کی ناک دبی ہوئی، کسی کے کان چھوٹے کسی کے کان بڑے، کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کی آنکھیں بڑی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماؤں کے پیٹوں میں رب جیسی چاہتا ہے ویسی صورتیں بناتا ہے، ہر ایک اس کی رضا پہ راضی ہے، لیکن قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، لیکن قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں رب نے جیسا چاہا محبوب کو ویسا پیدا نہیں کیا، بلکہ محبوب نے جیسا چاہا رب نے محبوب کو ویسا پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت، رب نے جیسا چاہا ویسا نہیں بلکہ محبوب نے جیسا چاہا ویسا پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وی آسک فرام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کنسیپشن
As you said, now, absolutely right. But please tell us, did you see face of Adam alayhi salam? ایک ہم نے سوال کیا عالم تصور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کبھی دیکھا نہیں ہے. بالکل رائٹ, بالکل صحیح کہا. بٹ پلیز ٹیل اس, ذرا یہ بتائیں, ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ کیا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آیا نہیں. ڈیڈ یو سی فیس آف شیس علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ادریس علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ہود علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ایوب علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ہود علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف نوح علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف یونس علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی سلیمان علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف یونس علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف داؤد علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ابراہیم علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف اسماعیل علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف یعقوب علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف اسحاق علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف عیسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف موسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف ہارون علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو. ڈیڈ یو سی فیس آف any prophet and any messenger of Allah? ریپلائڈ نو. ہم نے پوچھا, آدم کو دیکھا, نوح کو دیکھا, شیس کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا, کسی نبی کو نہیں دیکھا, اللہ کے کسی رسول کو نہیں دیکھا. When you have not seen any prophet and any messenger, then how did you say, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, I have never seen anyone more beautiful and good looking and handsome than you? جب کسی کو دیکھا نہیں تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر میں نے کسی کو نہیں دیکھا؟ جب کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے کہا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جواب دیتے ہیں, چلو ایسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے ہر ایک کو دیکھا ہے, اس سے پوچھو ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ ریپلائڈ یس. ڈیڈ یو سی فیس آف یہود علیہ السلام؟ ریپلائڈ یس. اس کی بارگاہ سے ہر ایک کا یہی جواب ملے گا, ہاں میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے, ہر پیغمبر کو دیکھا ہے, کیونکہ ہر ایک کے پاس وحی لانے والا میں ہوں, ہر ایک کے پاس رب کا کلام لانے والا میں ہوں. ہم نے کہا کون؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیٹس گو ان رویل کورٹ آف حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل کی بارگاہ میں حضرت جبریل سے پوچھتے, آپ نے دیکھا؟ اب حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں, میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, اے جبریل تم نے آسمانوں کو دیکھا, زمینوں کو دیکھا, پوری کائنات کو دیکھا؟ اے جبرائیل تم نے خشک و تر کو دیکھا, بیروبر کو دیکھا, برگ و ثمر کو دیکھا, تم نے پوری کائنات کو دیکھا. اے جبرائیل تم نے آدم کو دیکھا, نوح کو دیکھا, شیس کو دیکھا, ہود کو دیکھا, لوط کو دیکھا, زکریا کو دیکھا, موسیٰ کو دیکھا, یوشع کو دیکھا, ہارون کو دیکھا, ابراہیم کو دیکھا, اسماعیل کو دیکھا, اسحاق کو دیکھا, یعقوب کو دیکھا, دانیال کو دیکھا, سلیمان کو دیکھا, داؤد کو دیکھا, ایوب کو دیکھا, عیسیٰ کو دیکھا. اے جبرائیل تم نے ہر نبی کو دیکھا, ہر پیغمبر کو دیکھا, کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا. اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ سبحان اللہ, کیا بات, کیا تم نے ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ, میں پوری کائنات میں گھوما, میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا, میں نے شمال و جنوب کو دیکھا, میں نے آسمانوں کو دیکھا, میں نے زمینوں کو دیکھا, آدم کو دیکھا, نوح کو دیکھا, شیس کو دیکھا, ہود کو دیکھا, لوط کو دیکھا, سمود کو دیکھا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھا, ہر پیغمبر کو دیکھا, ہر اللہ کے رسول کو دیکھا, پوری کائنات میں گھوما. I roamed around the cosmos but I could never find anyone better and magnificent than محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں پوری کائنات میں گھوما, پوری کائنات میں گھوما تو میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر و افضل کسی ذات کو نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. تو اب مل کر پڑھیں, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا
ना समझे कि बस ऐसी कह के गुजर जाता हूँ। नसीम रियाज जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 202, शरह शिफा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 202, जवाहिरुल बिहार फी फ़ज़ाइल नबी मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा नंबर 89, जवाहिरुल बिहार फी फ़ज़ाइल नबी मुख्तार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 224, इंसानुल उयून जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 26, अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्हु अलैहिस्सलाम फ़क़ाल अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी ने मुझसे फरमाया कि हज़रत जिब्रील मेरे पास आए और आकर के जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने ज़मीन के मशारिक़ व मग़ारिब के हर तबके को उलट उलट कर पलट कर मैंने जान डाला, मगर मोहब्बत से अफ़ज़ल मैंने किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। बन सकी है ना किसी वाला राबी में तो मोहब्बत से ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। अच्छा एक बात, जब अपना कोई किसी की तारीफ करे अपने महबूब की तो हो सकता है इसमें कुछ ज़्यादती कर दे, क्योंकि मोहब्बत है उसकी हर चीज़ प्यारी लगती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग की शान ये है कि हर चीज़ ही प्यारी है, क्योंकि रब ने बनाया ही आपको वैसा है जैसा आपने चाहा। लेकिन मैं एक आम मिसाल दे रहा हूँ, जब महबूब की हम तारीफ करते हैं अपनी तो हो सकता है कहीं ज़्यादती कर जाए, मोहब्बत में कुछ अल्फाज ज़्यादा कह जाए। लेकिन जब गैर कोई तारीफ करे तो जो कहता है एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी हुआ करता है। चलो गैर की ज़बानी सुनते हैं। किसकी ज़बानी? गैर की ज़बानी। जो मोमिन नहीं है, नॉन मोमिन है, गैर मुस्लिम है, उसने मेरे नबी को देखा तो किस अंदाज में बयान किया, उसकी ज़बानी सुनते हैं। हवाला नोट कर लें, अल बिदाया व निहाया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 476, 77, 78। बड़ी प्यारी बात है, मेरे नबी के हुस्न और जमाल की बात है। हिजरत की रात है, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ है। मेरे नबी ने जनाबे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने की तरफ रवाना हो। रास्ते में गारे सौर में 3 दिन गुजारने के बाद जब मदीने का सफर तय फरमाना शुरू फरमाया तो रास्ते में एक खेमा नजर आया जिसके बाहर एक बूढ़ी खातून बैठी हुई थी, एक बूढ़ी बावकार खातून बैठी हुई थी। हजरत अबू बकर, उसका नाम था उम्मे माबद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, ऐ खातून, क्या तुम्हारे पास खजूरें हैं या खाने की कोई चीज़ है? अगर हो तो हमें फरोख्त कर दो, अगर हो तो हमें बेच दो। उस खातून ने कहा, अगर मेरे पास जरा सी भी कोई चीज़ होती तो मैं खुशी के साथ तुम्हारी मेहमान नवाजी करती, लेकिन क्या करूं, हमें तो कहत साली ने दाने दाने का मोहताज बना रखा है, हमारे पास कुछ नहीं है। इधर उस खातून ने ये जवाब दिया, फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं औरतों की जानिब और इज़ा शातुन फी कसरी खैमतिहा फ़क़ाल मा हाज़िहि शातु या उम्मा माबद फ़क़ालत शातुन ख़ल्लक़ल जहदु अनिल ग़नम क़ाल फ़हल बिहा मिन लबन क़ालत हिया अजहदु मिन ज़ालिका क़ालत अज़मीन ली अन अहलुबहा क़ालत इन कान बिहा हलबुन फ़हलुबहा फ़दअा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिश्शाति फ़मसहहा व ज़करा स्मल्लाहि व तार व मसह दरहा। उस खातून ने कहा, मेरे पास कोई चीज़ होती तो ज़रूर हम आपकी मेहमान नवाजी करते, खुशी के साथ मेहमान नवाजी करते, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, दाने दाने का इस कहत साली ने मोहताज बना रखा है। इतने में मेरे नबी की नज़र उसके खेमे के एक कोने में एक बकरी पर पड़ी। इरशाद फरमा, मेरे नबी ने, ऐ उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? जनाब उम्मे माबद कहने लगी, ये बकरी बड़ी कमजोर बकरी है, ये बकरी बड़ी लागर बकरी है। इसकी कमजोरी का आलम यह है कि ये कमजोरी की वजह से चल भी नहीं सकती, इसी वजह से रेवड़ के
ساتھ یہ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام معبد اگر اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ اس بکری کا ام معبد کہتی ہے اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے ہوگا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے، چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اجازت تو دو، اجازت تو دو۔ تو جناب ام معبد کہتی ہے بالکل اجازت ہے، اگر اس کے تھنوں میں ذرا سا بھی دودھ ہو تو خوشی کے ساتھ دو لیجئے۔ بس پھر کیا تھا، اس بکری کو میرے نبی کے پاس لایا گیا، میرے نبی نے اس کے تھنوں پر اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پر دست مبارک پھیرا۔ بس دست مبارک پھیرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا ایک بڑا برتن لے آؤ۔ جناب ام معبد لکڑی کا ایک بڑا سا برتن لے آئی، میرے نبی نے دودھ دوہنا شروع کیا، وہ برتن پورا بھر گیا۔ تو میرے نبی نے وہ دودھ جناب ام معبد کو پلایا، پہلے آپ پیو، انہوں نے دودھ پیا۔ میرے نبی نے پھر دودھ دوہا، پھر دودھ دوہا، پھر برتن بھر گیا۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو پلایا، میرے نبی نے پھر دودھ دوہا، اور میرے نبی نے آخر میں خود پیا۔ اور ارشاد فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ میرے نبی نے دودھ پی کر کے ایک بار اور دودھ دوہا اور وہ برتن پھر بھر گیا ہے، پھر بھر گیا۔ تو میرے نبی وہ دودھ کا بھرا ہوا برتن جناب ام معبد کے حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہ خاتون بس دیکھتی رہ گئی ہے یہ کیا ہو گیا ہے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ام معبد کا شوہر ابو معبد جب اپنی لاغر دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر آیا، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن یا ام معبد۔ جب اس کے شوہر نے دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا اے ام معبد یہ گھر میں دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی ہے؟ ام معبد گھر میں یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں ہے، اور گھر میں جو بکری ہے اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور اس قحط سالی میں اس سوکھے کے وقت میں اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ جناب ام معبد کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، خدا کی قسم بے شک گھر میں کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، لیکن یہاں سے ایک ایسی ہستی کا گزر ہوا ہے جس نے میرے گھر میں کرم ہی کرم فرما دیا۔ جناب ام معبد نے پورا واقعہ سنایا تو ابو معبد کہنے لگے ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا؟ جب اتنا کہا کہ وہ کون تھا تو جناب ام معبد سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اے میرے سرتاج میں نے تو نہ اس کا نام پوچھا، نہ میں نے اس کا پتہ پوچھا، نہ اس کا قبیلہ پوچھا، میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تو جناب ابو معبد کہنے لگے اے ام معبد کم سے کم اس کا حلیہ ہی بیان کر دو، وہ کیسا لگ رہا تھا، وہ کیسا دکھ رہا تھا۔ اب جو ام معبد نے میرے نبی کے حسن و جمال کی اور میرے نبی کے حلیہ مبارکہ کی تصویر کھینچی ہے، خدا کی قسم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا بیان کرے تو کچھ مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو اور اس کی حقیقت وہ بیان کرے تو ایک ایک لفظ میں حقیقت نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا میرے نبی نے وہاں کتنی دیر گزاری تھی اور ام معبد نے کیا کیا نوٹ کیا، دیر کتنی گزری تھی اور نوٹ کیا کیا۔ جب اتنا کہا اس کا حلیہ ہی بیان کر دو تو ام
माबद कहने लगी फराइतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअति हसनल खल्क़ि मलीहल वजहि लम तुइबहु सजला व लम तुज़िल बिही साया क़सीमुन वसीमुन नसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफ़ारिहि वतफ़ुन व फी सौतिहि सहलुन व फी उनुक़िहि सतउन व फी लिह्यतिहि कसाफ़ा इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ारु व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ हुलूक़ुल मंतक़ि फ़स्लुन ला नज़रुन वला हज़रुन कअन्न मंतिक़हु ख़रज़ातु नज़्मिन यतहद्दरना अबहा الناس وأجملهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب ربعة لا تشنوه عين من طول لا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قضى له رفقاء يحفون به وإن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لابس ولا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے مچل بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر کے جناب ام معبد کہتی ہے اے میرے سرتاج میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے جس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا اس کا چہرہ ملیحی چہرہ تھا اب سمجھنا یہ ہے ملیحی چہرہ کسے کہتے ہیں ملیح الوجہی علماء فرماتے ہیں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں بے شک خوبصورت ہوتے ہیں کوئی دیکھتا ہے دیکھ کر گزر جاتا ہے لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کوئی ایک بار دیکھے پھر آگے بڑھے پھر مڑ کے 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 دیکھے جب تک نگاہوں سے وہ چہرہ اوجھل نہ ہو جائے بس بندہ مڑ مڑ کر دیکھتا ہے فرماتی ہے ایسا چہرہ تھا بس دل میں کھب جانے والا چہرہ تھا دل میں سما جانے والا چہرہ تھا ملیحی چہرہ تھا اور ملیحی چہرہ اس چہرے کو بھی کہتے ہیں جب قریب سے دیکھو تو پیارا لگے جب قریب سے دیکھو تو پیارا لگے اور جب دور جا کر دیکھو تو اور بھی زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت حضرات کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جب کوئی دور سے دیکھتا تو بڑا پیارا لگتا ہے سوچتا ہے جب دور سے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو قریب سے کتنا اچھا لگتا ہوگا پھر جب وہ بندہ قریب آتا ہے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے یہ تو بس دور سے ہی اچھا لگ رہا تھا قریب سے کوئی خاص نہیں ہے لیکن ملیحی چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے قریب سے دیکھو تو پیارا لگے اور جب دور جا کر دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا لگے سبحان اللہ بہت بہت فرماتی ہے میرے سرتاج میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے جس کا چہرہ ملیحی چہرہ تھا یعنی دل میں سما جانے والا چہرہ تھا لم توئبہ سجلہ ولم تزر بہی سالہ نہ تو لمبی توند جو بری لگے نہ لمبی توند جو بری لگے نہ پتلی گردن چھوٹا سر جو آنکھوں کو برا لگے پر تھے کیسے کہتی ہیں قسیم وسیم نسیم سبحان اللہ بہت بہت قسیم اس ساخت کو کہتے ہیں اس بناوٹ کو کہتے ہیں جس کی بناوٹ جسم کی سجاوٹ بہت ہی حسین اور بہت ہی زیادہ پیاری ہو کیسی پیاری ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چہرہ بڑا خوبصورت ہے مگر کان بڑے بڑے چہرہ بڑا پیارا مگر ٹانگیں لمبی لمبی چہرہ بڑا خوبصورت مگر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کان بڑے بڑے کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کے کان بڑے کسی کے کان چھوٹے تو آنکھیں بڑی کسی کی ناک بڑی تو کسی کی ناک بڑی تو ہونٹ موٹے کسی کی ناک پتلی کسی کی ناک موٹی کسی کی ناک اونچی کسی کی ناک دبی ہوئی کسی کا رنگ گورا کسی کا رنگ کالا کوئی موٹا تو کوئی پتلا کوئی لمبا تو کوئی ڈھنگنا مگر قسیم اس ذات کو کہتے ہیں اس ساخت کو کہتے ہیں اس بناوٹ کو کہتے ہیں جیسے کسی نے ایک ایک پارٹ کو ایک ایک حصے کو سوار کر رکھا سبحان اللہ بہت بہت کہتی ہے میرے سرتاج وہ وسیم تھے کسے کہتے ہیں وسیم
वसीम कहते हैं खूबसूरत चेहरे को, वसीम उस खूबसूरती को कहते हैं जो दायमी हो, मिटने वाली ना हो। आप किसी ऐसे बच्चे को देखें जो छोटा हो, साथ में मोटा भी हो, उसकी आंखें भी बड़ी प्यारी, उसकी नाक भी बड़ी प्यारी, उसके होंठ भी बड़े प्यारे, उसके कान भी बड़े प्यारे, उसका रंग भी बड़ा प्यारा, उसका छोटा और मोटा जिस्म भी बड़ा प्यारा, जो भी देखता है उसे प्यार करता है। बड़ा ही हसीन बच्चा है, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो गया, जिस्म और मोटा हो गया, रंग भद्दा हो गया, अब जो भी देखता है कहता है ये तो वही है जो बचपन में बड़ा खूबसूरत था, मगर अब कैसा हो गया है। बचपन में बड़ा हसीन था, मगर अब कैसा हो गया है, रंग काला हो गया। तो गुस्से में आकर के माँ भी कह देती है, ऐ कालिए कटे जा रही हो। अजीब सा लगने लगा, मगर कसीम उस साख्त को कहते हैं जो हर दौर में खूबसूरत ही नजर आती हो, जिसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हो। फिर कहते हैं नसीम, नसीम कहते हैं खुशबू वाले। किसे कहते हैं? खुशबू वाला। जनाब उम्मे माबद कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ये ऐसी खुशबू वाला था कि बस थोड़ी देर मेरे घर में गुजारी है, मेरे खेमे में गुजारी है कि अपने जिस्म की खुशबू से मेरे पूरे खेमे को खुशबू से मुअत्तर कर गया। कहती हैं फी ऐनैहि दाजुन, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे, वफी अशफारिही वतफुन, उसकी पलकें बड़ी लंबी लंबी थी, उसकी पलकें बड़ी लंबी लंबी थी। वफी सौतिही सहलन, और उसकी गूंजदार आवाज बड़ी ही प्यारी थी। अहवलु अकहलु अहवलु अकहलु, सियाह सुरमे वाली काली आंखें जिनकी सफेदी बड़ी ही प्यारी, और कुदरती आंखों में सुरमा लगा हुआ था। अज़ज्जो अक़रनु, और ये अबरू बड़े बारीक, ऐसा लगता था जैसे ये अबरू आपस में मिले हुए हों, ये अबरू आपस में मिले हुए हों। वफ़ी उनुक़ी सतून, और गर्दन उसकी चांदी की तरह चमकदार थी। वफ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा, दाढ़ी मुबारक पूरी भरी हुई थी। इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ारु, व इज़ा तकल्लम समा फ़अलाहुल बहाउ, जब वो खामोश हो पुरवकार हो जाते, और जब वो गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा और भी बारौनक हो जाता। अब उसे क्या पता नबी क्या होता है, रसूल क्या होता है, वो तो बस वही बयान कर रही है जो हकीकत उसने देखी है। अब उसे क्या पता कि ये नबी है या रसूल है या कौन है, उसे कुछ पता नहीं है। कहती है मेरे सरताज, कुछ लोग होते हैं बोलते हुए अच्छे लगते हैं, खामोश हो जाए तो अजीब लगे। कुछ लोग खामोश अच्छे लगते हैं, जब बोले तो सारा मजा खराब। लेकिन उम्मे माबद कहती है वो ऐसी हंसती थी, जब बोलते हैं तो पुरवकार, जब खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं, और जब बोलते हैं तो चेहरा और भी बारौनक हो जाता है। फरमाती उनकी गुफ्तगू बाज़े गुफ्तगू होती, कलाम में मिठास। मेरे नबी ने नहीं कहा है कि उनसे कलमा पढ़ो, कुछ नहीं कहा है, बस दूध पिया है, रवाना हो गए दूध दे करके। कहती है मेरे सरताज, गुफ्तगू जब करते तो ऐसा लगता जैसे मोतियों की लड़ी से एक एक करके मोती झड़ रहे हो। करीब से दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बारोब और हुस्न जमाल के पैकर नजर आते, करीब से देखने पर सबसे ज्यादा शीरीन और हसीन और जमील नजर आते। ना तो इतने लंबे थे कि आंखों को बुरा लगे, न इतने पस्त थे आंखें हकीर समझने लगे। बस कैसे थे, बस दो शाखों के दरमियान एक शाख की मानंद थे, जो सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब और कद आबर हो। ऐसा कदो कामत था कि बस जो भी देखे
बस देखता ही रह जाए। दिल में समा जाने वाला चेहरा था। कहती ऐसे साथी थे, उनके गिर्द हल्का बनाए हुए थे। जब भी उन्हें कोई काम का हुक्म देते फौरन उस पर अमल करते। जब भी उनसे कुछ कहते उनकी बात को बगौर सुनते, उनकी बात को बगौर सुनते और फौरन उस पर अमल करते। बस सबके मखदूम थे, सबके मोहतरम थे, बस सबके दिलों में इस तरह छा जाने वाले थे कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी। क्या बात। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक ने देखा, दूसरे ने सुना। उम्मे माबद ने देखा है और अबू माबद ने सुना है। एक ने देखकर और दूसरे ने सुनकर, दोनों ने अपनी जिंदगी हुजूर की नाम पे कुर्बान कर दी। दोनों हुजूर पर फिदा हो गए, कलमा पढ़कर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। ना बन सकी है और वापस मेरे नबी का हुस्न जमाल जो देखे वो फिदा हो जाए। बस यहाँ तो देखने की भी जरूरत नहीं। आपने देखा? बोलिए, किसी ने देखा? एक झलक देखी? कुछ भी देखा? कुछ नहीं देखा। लेकिन आज भी इसके दिल में वो मोहब्बत है। नबी की इज्जत और अज़मत की बात आ जाए तो अपना मालो दौलत ही नहीं, जान कुर्बान करने की बाजी लगा देगा और आखिरी सांस तक नामूस रिसालत की हिफाजत करता है। देखा नहीं है दीवानगी कैसी है, जमाल देखा नहीं ये दीवानगी कैसी है, तो हर आशिक ये कहता हुआ नजर आएगा। वो और महबूब होते हैं जो चेहरा दिखा करके अपना आशिक बनाते हैं, वो और महबूब होते हैं जो अपना कलाम सुनाकर ही अपना आशिक बनाते हैं। लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि अपना कलाम सुनाकर ही नहीं, अपना चेहरा दिखाकर ही नहीं, बल्कि अपना नाम सुनाकर भी अपना आशिक बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये हुजूर का करम है, ये रब का करम है कि अल्लाह ने हमें इस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। और उससे बड़े एहसान की बात यह है कि हुजूर से मोहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। आज ऐसे भी हैं, आप महफिल सजाए जलसा किए हुए हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? मिलाद की महफिल मिलाद तो कहते हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं जब ये महफिलें सजती हैं, नबी की नातें पढ़ी जाती हैं, नबी के नाम पर जब गलियों को सजाया जाता है, नबी के नाम पर जब जुलूस निकाला जाता है, तो कितने लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट में दर्द शुरू। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। आज लोग कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहबा ने ऐसा किया, वाह वाह, बड़ा आम हो गया। जयपुर से एक मेरे पास पोस्ट आई, बोले हजरत इसका भी जवाब देना है। इस तरह का ये सवाल आ रहा है कि फला साहबी ने ऐसा किया, उनके उम्र में उनकी जिंदगी में इतनी मर्तबा ये दिन आया, उन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने मिलाद मनाया, उन्होंने ऐसा किया, क्या सहाबा ने किया? मैंने कहा उससे पूछो उस सहाबी का नाम बता कि जिस सहाबी ने हुजूर का मिलाद मनाया नहीं। क्या बात। उस सहाबी का नाम जी हक। हम किसके नाम बताएं कि किसने मनाया? तो उस सहाबी का नाम बता। 1.25 लाख सहाबा किराम, हम किस किस का नाम बताएं? बोलिए, जब चावल को उससे जब कचरा निकाला जाता है
تو کیا نکالا جاتا ہے؟ چاول پینے جاتے ہیں یا کچرا پینا جاتا ہے؟ کچرا. واہ 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 بولیے کیا بات ہے. سبحان اللہ چنا کیا سبحان جاتا اللہ. ہے اس سے؟ واہ واہ واہ. کچرا چنا جاتا ہے یا چاول؟ چاول کیا چنتے ہو؟ چاول تو سب ہے. کچرا چنو، اس میں کچرا کہاں ہے؟ تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کے بارے میں بتائیں کہ صحابی نے میلاد منایا ہے؟ اس صحابی نے، ارے تو بتا، تو یہ کہتا ہے کہ صحابی نے میلاد منایا، تو بتا کہ کس صحابی نے میلاد نہیں منایا؟ سبحان اللہ سبحان پہلے اللہ. میلاد کی ڈیفینیشن سن لیں. میلاد کہتے کس کو ہے؟ جس محفل میں حضور کی شان بیان ہوتی ہے اسی کو میلاد مصطفیٰ کی محفل کہتے ہیں. اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. میں صحابہ کی نہیں، رب کی دلیل دے رہا ہوں. میں رب کا کلام سنا رہا ہوں. یہ دنیا تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں آیا تھا. نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی پیغمبر زمین پر نہیں آیا تھا. اس سے پہلے عرش اعظم پر رب نے محبوب کی محفل میلاد سجائی ہوئی تھی. کہ صحابہ کی بات کرتے ہو؟ ارے رب کی بات کر رہا ہوں میں. قرآن سنیں، سناؤ. تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جلوس کی بھی حدیث سناؤں گا، ہائے ہائے ہائے. محفل میلاد کی بھی حدیث سناؤں گا. پہلے قرآن، دلیل چاہیے پہلے قرآن سے. ہم میلاد مناتے کیوں ہیں؟ حضور کی شان بیان کرنا، محفل منعقد کر کے، یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. تمہاری کیا اوقات تو تم اللہ کی سنت کو مٹا سکو گے؟ میرا رب فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو، اللہ کی سنت کو بدلتا نہیں پاؤ گے، اور اللہ کے قانون کو ہرگز تم بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. سینو تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب قرآن سنیں، پہلے حوالہ نوٹ کر لیں، گھر جا کر کے پڑھ لیں. سبحان اللہ. واہ میلاد کی محفل پہلے کس نے سجائی تھی؟ سبحان اللہ نوٹ سبحان کریں، اللہ. گھر جا کے پڑھنا آرام سے بیٹھ کر کے. قرآن گھر میں نہیں ہو تو نیٹ پہ جا کر کے دیکھ لینا. ہندی میں بھی ترجمہ آ رہا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ آ رہا ہے. تو ہر زبان میں ترجمہ قرآن کا آ رہا ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے، جا کر کے پڑھ لینا. تیسرا پارہ سورہ آل عمران. کیا کہا میں نے؟ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، رکوع 17واں، آیت نمبر 81. خدا کی قسم غور سے سن لے اور حقیقت میں اتر جائیں. خدا کی قسم کیا منظر سامنے آئے گا. عظمت مصطفیٰ کی شان کیا ہے. آیت سنیں، رب فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. محبت سے کہے سو. اس آیت کریمہ میں میرے نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد کہتے کس کو ہے؟ عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کو. یہی تو میلاد ہے. باقی ڈکشنری کی جو معنی ہے، ڈکشنری کا جو معنی ہے، لغوی کی جو معنی ہے، وہ ہے میلاد کے معنی پیدائش. وہ کیا ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش. لیکن سنی ہر اس محفل کو میلاد کی محفل کہتا ہے جس میں حضور کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے، جس میں حضور کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے. اب رب فرماتا ہے اے میرے محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو جب ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا عہد لیا تھا. تمام پیغمبروں سے ہم نے ان کا عہد لیا تھا. اچھا ایک بات خاص بات ہے، توجہ طلب بات ہے. اس آیت کریمہ کا آغاز کلمہ از سے ہو رہا ہے. کلمہ از، الف زال زیر از، الف زال زیر از. سارے راز تو یہاں چھپے ہوئے. الف زال زیر از. علماء تشریف فرما ہے. قرآن کریم کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جس آیت کا آغاز، جس آیت کی ابتدا کلمہ از سے ہوتی ہو تو اس سے کسی خاص واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. کسی واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. آپ قرآن عظیم کو اٹھا کر کے دیکھیں، کلمہ از کا معنی ہے اردو میں جب. کیا معنی ہے؟ جب. لیکن قرآن عظیم کے اندر جس آیت کی ابتدا، جس آیت کا آغاز از سے ہوتا ہوگا، آپ اس کے ترجمے میں اکثر لکھا ہوا دیکھیں گے یاد کرو. کیا دیکھیں گے؟ یاد کرو.
یہ ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے، اس لفظ عز کے اندر اذکر کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، اذکر کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اذکر کا معنی ہے یاد کرو۔ تو اس کے اندر تو گویا رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ذرا یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تیری خاطر تمام نبیوں کو جمع کیا تھا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا، تمام رسولوں کو جمع کیا تھا، اور ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا تھا، ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا تھا، تاکہ ان سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا جائے، تاکہ ان سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا ان سے وعدہ لیا جائے۔ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تیرے ذکر کے چرچے عالم ارواح میں کیے تھے، جب ہم نے تیری شان کے چرچے عالم ارواح میں کیے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جھوم کر پکار اٹھتے ہیں، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ خسروا کے معنی آئے میرے آقا، اور پھریرا کہتے ہیں جھنڈے کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ زمین والے کیا جانے آپ کی شان و عظمت کو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا اے میرے آقا آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے، آپ کی شان و عظمت کا جھنڈا تو عرش اعظم پر لہرا رہا۔ تو اس لفظ عز کو لا کر کے پتہ چلتا ہے یہ اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے جیسے دو گہرے دوستوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، دو گہرے دوستوں کے درمیان بات ہو رہی ہو، یعنی کبھی کوئی خاص واقعہ گزرا ہو اور پھر کسی خاص موقع پر، ایک خاص کسی موقع پر ایک دوست دوسرے دوست کو یاد دلا رہا ہے، واقعہ دونوں کے علم میں ہو لیکن توجہ دونوں کی نہ ہو، توجہ دونوں کی نہ ہو، تو اس وقت ایک دوست دوسرے دوست کی توجہ ادھر کرتا ہے، اے میرے دوست ذرا فلاں منظر کو یاد تو کرو جو ہم نے دیکھا، فلاں واقعے کو اب یاد آپ سے کب کہا جائے گا کہ یاد کرو، جو پہلے کام ہو چکا ہوگا اسی کے لیے تو کہا جائے گا کہ یاد کرو۔ یاد آپ کہیں بھی کہہ رہا اس وقت کو یاد کرو، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو، کچھ ہوا ہی نہیں اس وقت میں، تو آپ کیسے یاد کریں گے؟ جب کچھ ہوا ہوگا یا کچھ نہیں ہوا ہوگا، آپ تو وہاں تھے، کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کو یاد کرو۔ تو گویا پہلے ہو چکا ہے، تو رب کائنات اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو عالم ارواح میں منعقد ہونے والی محفل کی یاد دلا رہا ہے۔ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تیری خاطر تمام نبیوں کو جمع کیا تھا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا، اور جمع کر کے ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا تھا، ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا تھا، تاکہ ان سب سے تیری نبوت پر ایمان لیا جائے، تاکہ نبوت پر ان سے ایمان لانے کا عہد لیا جائے، ان سے ایمان لانے کا وعدہ لیا جائے۔ اے میرے حبیب ذرا یاد تو کرو کیسے عہد لیا تھا۔ اب قرآن سنے، رب کائنات نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا، تمام رسولوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، میں تمہیں رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، مگر اس وقت تک نہیں بھیجوں گا، مگر اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میری ذات سے ایک وعدہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میری ذات سے ایک عہد نہیں کر لیتے۔ انبیاء کرام نے عرض کیا اے پروردگار وہ کون سا ایسا وعدہ ہے، وہ کون سا ایسا عہد ہے جو تو ہم سے اتنے اہتمام کے ساتھ لے رہا ہے، وہ کون سا ایسا وعدہ ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وہ وعدہ یہ ہے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت دے کر بھیجوں گا، کتاب دے کر بھیجوں گا، نبوت دے کر بھیجوں گا، حکمت دے کر بھیجوں گا۔ پہلے آدم و حوا کو بھیجوں گا، آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوگا، تو پھر کسی قوم کی طرف میں شیش کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں ادریس کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں ہود کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں سلیمان کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں دانیال کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں موسیٰ کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں یوشع کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف میں عیسیٰ کو بھیجوں گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو بھیجتا رہوں گا، ہر پیغمبر کو بھیجتا رہوں گا، سب کو بھیجوں گا، سب کو بھیجوں گا، کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجوں گا، کسی کو ایک شہر کے لیے بھیجوں گا، کسی کو ایک محدود زمانے تک کے لیے بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
جب میں تم سب کو بھیج دوں گا، جب میں تم سب کو بھیج دوں گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تو سب سے آخر میں اپنے اس محبوب کو بھیجوں گا جس کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس محبوب کو بھیجوں گا جس کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میں تمہیں باری باری پہلے کیوں بھیج رہا ہوں پتہ بھی ہے، پہلے کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں تمہیں باری باری پہلے اپنے بندوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اپنے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تاکہ تم میرے بندوں کو خوشخبری دیتے رہو، میرے بندوں کو میرے محبوب کے آنے کا اعلان کرتے رہو، میرے محبوب کے آنے کا تم چرچا کرتے رہو۔ میں تمہیں مبشر بنا کر بھیج رہا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور جب محبوب کو بھیجوں گا مصدق بنا کر بھیجوں گا، مصدق بنا کر کے بھیجوں گا، اور جب میرا محبوب مصدق بن کر کے آئے گا تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری حکمت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تو جب میرا محبوب آ جائے اور تمہاری کتاب و حکمت کی، نبوت و رسالت کی تصدیق کر دے، اب جو خاص بات ہے، اب جو خاص بات ہے، محفل کہاں سجی ہوئی ہے؟ عالم ارواح۔ توجہ کرنا، ذہن حاضر رکھنا۔ اعتراض کرنے والوں کیا صحابہ نے منایا؟ آیت پڑھے قرآن کی، ابھی کوئی دنیا میں آیا نہیں، دنیا میں کوئی ابھی آیا نہیں ہے، اس سے پہلے رب محفل سجائے ہوئے، محبوب کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ جو میں نے ابھی کہا، آخر میں میرا حبیب آئے گا، تمہاری کتاب و رسالت کی، نبوت و حکمت کی تمہاری تصدیق کرے گا، لیکن اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو جب وہ میرا محبوب آ جائے تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کر دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس وقت اپنی اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر کے میرے اس آخری پیغمبر پر ایمان لے کر کے آنا، اپنے اپنے کتاب و حکمت کو چھوڑ کر میرے اس محبوب کی تمہیں مدد کرنا ہے۔ اچھا، رب نے کہہ دیا، رب کا یہ کہنا ہی کافی تھا، بات پوری ہو گئی، لیکن عظمت مصطفیٰ پہ قربان جائے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ توجہ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ کیا کہتے ہیں انبیاء کرام؟ قالوا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا، مولا ہم نے اقرار کیا۔ بات یہاں بھی ختم ہو سکتی تھی، عظمت مصطفیٰ پہ قربان جائے، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ رب نے فرمایا سب کو ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے پر گواہ، پھر فرماتا ہے آخر میں فَاشْهَدُوا، اب یہاں محفل میں جو کچھ ہوا، جس کی نبوت پر ایمان لانے کا سب نے عہد لیا ہے، سب نے وعدہ کیا ہے، اب اس پر سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ کیسے گواہ ہو جاؤ؟ اے آدم تم شیش پر گواہ ہو جاؤ، اے شیش تم ادریس پر گواہ ہو جاؤ، اے ادریس تم ہود پر گواہ ہو جاؤ، اے ہود تم نوح پر گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم سلیمان پر گواہ ہو جاؤ، اے سلیمان تم شعیب پر گواہ ہو جاؤ، اے شعیب تم الیاس پر گواہ ہو جاؤ، اے الیاس تم لوط پر گواہ ہو جاؤ، اے لوط تم ہود پر گواہ ہو جاؤ، اے ہود تم سمود پر گواہ ہو جاؤ، اے سمود تم ایوب پر گواہ ہو جاؤ، ایوب تم ابراہیم پر گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم تم اسماعیل پر گواہ ہو جاؤ، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ ہو جاؤ، اے اسحاق تم یعقوب پر گواہ ہو جاؤ، اے یعقوب تم موسیٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے موسیٰ تم یوشع پر گواہ ہو جاؤ، اے یوشع تم ہارون پر گواہ ہو جاؤ، اے ہارون تم زکریا پر گواہ ہو جاؤ، اے زکریا تم یحییٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے یحییٰ تم عیسیٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اس محفل سے متعلق آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اب آگے میرا رب فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، سبحان اللہ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گئے ہوں۔ عظمت پہ آپ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہو، اور فرماتا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گئے ہوں۔ تو عالم ارواح میں رب کائنات نے جس محفل کا انعقاد کیا، اس میں خطاب فرمانے والا خود رب کائنات ہے۔
خود رب کائنات ہے، سننے والے انبیاء کرام کی ذات ہے، کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں جب یہ عہد ہو رہا تھا تو تمام انبیاء کرام کے اوپر ایک نور چمکا اور بادل کی طرح چھا گیا۔ جب اس نور کی چمک آئی، انبیاء کرام کے ارواح نے عرض کیا ہے پروردگار یہ نور کیا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے جس کی نبوت پر ایمان لانے کا تم نے عہد لیا ہے، جس کی نبوت پر تم نے ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، یہ اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے، یہ اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کو تمہارے اوپر چمکا کر کے تم سب پر اس کو گواہ بھی بنایا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو میلاد کی محفلیں منعقد کر کے حضور کی شان بیان کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولے کس کی سنت؟ بندوبست ہے۔ ہمارا یاد رکھیں، گھر جا کر کے پڑھیں قرآن عظیم کا 3 پارہ سورہ آل عمران 17واں رکوع آیت نمبر 81۔ قرآن سے دلیل دی، حدیث بھی سنا دوں، حدیث سناؤں؟ اچھا پہلے جلوس پہ سنا دوں، جو اعتراض آئے ہیں پہلے ان کو مختصر انداز میں کلیئر کر دوں، ایک حدیث سناؤں گا بس تاکہ ان کی زبانیں بند ہوں جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا۔ ان سے پوچھ تو کیا کرتا ہے، کیا صحابہ نے ویسا کیا؟ صحابہ نے کیا کیا نہیں کیا؟ تو نے اپنی لائف دیکھی کبھی؟ صحابہ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ تو نے چند جھنڈیاں دیکھی؟ نبی کی عظمت پر نبی کے دیوانوں نے، محبت کرنے والوں نے گلیوں کو کیا سجایا؟ تمہارے اعتراض شروع، خدا کی قسم اعتراض کرو، ماں کا دودھ پیا ہے اس رب پر اعتراض کرو کہ جس رب نے محبوب کی خاطر آسمان کو سجا کر کے ستاروں کو کمکمے بنا کر کے لگا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ آپ اعتراض کرو، تمہارے لیے پیدا کیا اس نے دنیا، بولیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، محبوب بیان کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا لولا کا ما خلقت الدنیا، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا، میں نے کائنات کو پیدا ہی تیرے لیے کیا۔ سبحان اللہ، تجھے کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا۔ اچھا میدان محشر میں بھی جو محشر کا میدان جو منعقد ہوگا وہ کیا مین وجہ اس کی جو حساب و کتاب ہے؟ نہیں، وہ رب ہے، گناہ کیے، بدعمالیاں کی، عذاب ہے، سزا ہے، اچھے کام کیے، جنت ہے، وہ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ چاہے انسان دنیا سے رخصت ہوا، روح پرواز ہوئی، رجسٹر بند ہوا، بارگاہ خداوندی میں جمع ہوا، حساب وہیں قبر میں ہونا چاہیے۔ اتنا لمبا گیپ کیوں رکھا کہ میدان محشر میں حساب ہوگا؟ اس کو نہیں سمجھو گے، اس کو نہیں سمجھو گے۔ میدان محشر میں حساب و کتاب کا مطلب صرف حساب و کتاب ہی نہیں ہے، صرف حساب و کتاب نہیں، وہاں میدان محشر میں عظمت مصطفیٰ کو دکھانا مقصد ہے۔ میدان محشر منعقد ہوگا فقط مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بہت خوب، بڑی تیزی سے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جلوس کی بات تھی، جلوس، اچھا پہلے یہ سمجھ لیں کہ جلوس ہم نکالتے کس چیز کا ہے؟ حضور کے جنم دن کا؟ نہیں، بالکل غلط۔
حضور کے جنم دن کا جلوس ہم نہیں نکالتے ہیں. اس دن اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ کی شکل میں دی ہے. اس نعمت کا ہم جشن مناتے ہیں. نعمت کا جشن مناتے ہیں. اچھا نعمت پر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے. تو کعبہ جب تک فتح نہ ہوا تھا کتنے افسوس کی بات تھی کہ نہیں تھی؟ جب ہجرت کے بعد، ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت مکہ کے فتح ہونا. اور جب مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ کا جلوس نکلا ہے میرے نبی کی قیادت میں. تو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوا جلوس نکلا. حوالہ نوٹ کر لیں بڑی تیزی سے. ترمذی شریف جلد 2 ابواب الادب صفحہ 107 کی سطر نمبر 30 31 32. جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو آقا علیہ السلام کے ساتھ میں 10,000 صحابہ کرام تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سب سے آگے کر دیا. اب جو آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے جب حرم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بلند آواز سے میری آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، میری مصطفیٰ کے عظمت کے ترانے گاتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر ساتھ میں ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ منظر دیکھا، ساتھ میں رسول اللہ ہے، حرم کعبہ ہے اور یہ حسان بلند آواز سے نعت پڑھتے جا رہے ہیں، بلند آواز سے شعر پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم تھا، یہ ان کا اپنا اتحاد تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ڈانٹا. یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے سامنے اور بلند آواز سے حرم کعبہ میں تم نعت پڑھ رہے ہو. اتنا کہنا تھا میرے نبی نے سن لیا، میرے نبی نے سنا. ارشاد فرمایا عمر اس سے کچھ مت کہو. عمر نے ڈانٹا. جلوس میں نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہیں، عمر نے ڈانٹا. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. میرے نبی نے فرمایا عمر کچھ نہ کہو، اس کو چھوڑ دو، گانے دو جو اس کو نعتیں گا رہا ہے، پڑھنے دو جو شعر پڑھ رہا ہے. عمر تمہیں پتہ نہیں ہے جب یہ شعر پڑھتا ہے تو اس کا ایک ایک شعر دشمنوں کے دلوں پر تیروں کی بوچھار سے زیادہ شاخ گزرتا ہے. عمر تجھے پتہ نہیں ہے، پڑھنے دو. آج بھی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دشمنوں کے کلیجے جلتے ہیں. اگر کوئی چلتا ہے چلنے دیجئے. کتے بھونکتے ہیں انہیں بھونکنے دیجئے. آپ تو بس اپنا کام کیجئے. جب جان مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائے ادو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سنانا بہت کچھ تھا، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کل پروگرام ہے جامع مسجد میں. اور ایک بہت سارے اعتراض تھے کیونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے میں ساروں کا جواب دے سکوں. ایک اعتراض یہ جھنڈے لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ لائٹنگ کرنا، یہی نبی کی محبت ہے؟ یہی نبی کی محبت ہے؟ میں بتاتا ہوں کل کیا نبی کی محبت. محبت کہتے کس کو ہے اور کس محبت کا نام ہے میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. کل بعد نماز عشاء جامع مسجد میں پروگرام ہے. آپ تشریف لائیں. ایمان کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ عرض کیا، میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اور جو بھی جگہ جگہ محلے میں نوجوانوں کی کمیٹی ہے، نام تو لینا شروع کروں گا، طویل وقت لگ جائے گا. جو بھی انتظام کرنے والے ہیں، جہاں پہ بھی جنہوں نے شیرینی کا انتظام کیا، ہمارے سماج کمیٹی کے جو ممبر حضرات ہیں اور تمام ہماری عوام اور جو بھی نبی سے محبت کرنے والے جلوس میں شامل ہوا یا نہیں ہوا، میلاد میں آیا یا نہیں آیا، جو بھی نبی سے سچا پیار کرنے والا ہے، مولا تعالیٰ ان سب کے گھروں کو آباد فرما دے. سب کو مولا سب کی نیک جائز تمناؤں کو اس دل کے صدقے میں پورا فرما دے. سب کے نیک مقاصد میں رب کائنات اس دل کے صدقے میں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے. جو بھی اولاد ہیں مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس دل کے صدقے میں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. جو اولاد ہیں مولا تعالیٰ ان
کی اولاد کو فرما بردار بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باخیر رہے، پھر ملاقات ہوئی تو گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔